کہ دونوں ملکوں میں جو مذہبی انتہا پسندی کا رجحان بڑھا اور یہ اپنے ایکسٹریم پر پہنچا پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں، اور ہندوستان میں یہ پہنچا مودی کے دور میں۔ اس میں آئین سازی کا مرحلہ سرے سے یہ جو پورا ٹولہ تھا، لیاقت علی، سکندر مرزا، ایوب خان، یہ جو بیوروکریسی تھی، چودھری، یہ سارے ان کے حساب سے پاکستان کے آئین میں بنگالی اکثریت کو، عددی اکثریت کو تسلیم ہی نہیں انہوں نے کرنا تھا، کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم برطانوی اور امریکی سامراج کی ترجیح نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے یہ نہیں کیا، بلکہ بالکل آخر پہ جاتے ہوئے ایک مجبوری کہہ لیں یا ایک جلد بازی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گاندھی نے کوشش کی، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کوشش کا کوئی اثر ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں گاندھی خود اپنی جان نہیں بچا سکا۔ کہ تاریخ ہو یا کرنٹ افیئرز ہو، خواہش اور حقیقت، اس میں فرق ہوتا ہے۔ خواہش تو میری بھی ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی طرح تھی کہ ہندوستان اکٹھا رہتا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائم۔ ناظرین، ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے جو پاکستان کیسے بنا، زاہد چودھری صاحب اور حسن جعفر زیدی صاحب کا جو علمی اور تاریخی کام ہے، اس پر جو اعتراضات اور سوالات اٹھائے تھے، اس کے جوابات کی 8 ایپیسوڈز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ آج جو ڈاکٹر صاحب نے آخری قسط ریکارڈ کروائی تھی، ان میں جو اعتراضات اور جو انہوں نے کہا ہے، ان کے جوابات کے لیے آج ہم حاضر ہیں پاکستان کیسے بنا کے آتھر، محقق، پاکستان کے نامور دانشور، تاریخ دان حسن جعفر زیدی صاحب کے پاس، کہ آج ان کے جو آخری ایپیسوڈ کے جوابات ہیں آج ہم وہ ان سے حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو سر بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت عنایت فرمایا۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے اپنے آخری ایپیسوڈ میں سب سے پہلے تو یہ بات کی کہ یہ جو جتنا علمی ڈبیٹ تھی، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ پوائنٹ سکورنگ ہو، ایک مقصد کے تحت بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے تو سر اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی یہ بالکل میں اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی اس بات کو کہ بنیادی طور پہ اس کا مقصد پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں تھا، ہمارے لیے بھی نہیں تھا، اور تاریخ کے ان صفحات کو کنگالنا اور ان میں سے حقائق کو پیش کرنا، اور ان میں اگر اختلاف رائے ہے تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کی ایک اپنی اوپینین تھی، ہماری ایک اپنی اوپینین تھی۔ جن دستاویزات کو ہم نے ریفرنس بنایا، ان کی بنیاد پر ہم نے وہ دلائل دیے جو ہمارے موقف کو تائید کرتے تھے، اور اس حوالے سے یہ ایک بنیادی طور پہ ایک تحقیقی علمی مباحثہ تھا، اور اس کے بڑے مثبت نتائج نکلے ہیں۔ جی بالکل سر۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی پھر جو اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا آئرونیکلی ہوگا کہ ماؤنٹ بیٹن کو یہ کہنا کہ وہ گاندھی کے یا نہرو کے یا کانگریس کے حامی تھے، وہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک کارندے تھے برٹش گورنمنٹ کے، فیصلہ تو وہی ہونا تھا جو وہاں سے آنا تھا۔ سر، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ موقف، حالانکہ وہ بعد میں کہتے بھی ہیں کہ اگر وہ کانگریس کے ساتھ تھے بھی تو وہ تو برطانیہ کے کارندے تھے، وہاں کے، یعنی کہ حکومت کے نمائندے ہیں، انہوں تو وہی کرنا تھا جو وہاں سے حکم آنا تھا۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ماؤنٹ بیٹن نے بنیادی طور پہ ایک برطانوی سامراجی کارندے کے طور پر ہی اپنا کردار ادا کیا، اور وہ ہم پچھلی قسط میں بہت سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ ثابت کر چکے ہیں، دکھا کر کہ اس کا واضح طور پہ جھکاؤ ایک متحدہ ہندوستان کو رکھنے میں تھا، اور اس حوالے سے جو اس کے اختلافات ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، وہ ہم نے پچھلے وی لاگ میں ریکارڈز دکھائے کہ جو پہلی ہی ملاقاتیں جن کے اندر یہ منصوبہ زیر بحث آیا کہ انتقال اقتدار متحدہ ہندوستان کی بنیاد پر ہو یا تقسیم کی بنیاد پر ہو، ماؤنٹ بیٹن نے دلائل دیے متحدہ ہندوستان کے حق میں، اور جناح نے دلائل دیے پاکستان کے حق میں۔ اس کا جو آخری جملہ تھا ہم پھر دہرا دیتے ہیں کہ اس میں ماؤنٹ بیٹن یہ کہتا ہے کہ میں نے اولڈ جینٹل مین کو پاگل کر کے رکھ دیا، اس کے دلائل ختم ہو گئے،
میں ان کے ہر دلیل کے پیچھا کرتا تھا، اور آخر پہ ان کے سب دلائل ختم ہو گئے اور مزید دلائل دینے کی خواہش ہی نہیں رہی۔ یہ اس کا رویہ تھا جس کو ہم بجا طور پہ کہیں گے کہ یہ برطانوی حکومت کا ہی رویہ تھا، اور وزیر اعظم اٹلی کی کابینہ کی ترجیح یہ تھی کہ ہندوستان کو متحد رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر ایک اور ملاقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس میں پھر ماؤنٹ بیٹن جناح کو وزیر اعظم بننے کی پیشکش کرتے ہیں متحدہ ہندوستان کی، اور گاندھی کی طرف سے بھی یہ پیشکش ہوئی تھی، جس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس پہ بھی جناح کی جو ایک کہنا چاہیے کہ وینٹی کو اپیز کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جناح اس چکر میں بھی نہیں آئے۔ پھر ایک ملاقات لیاقت علی خان کے ساتھ ہے جس میں ماؤنٹ بیٹن نے پورے دلائل دیے ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، بین الاقوامی پولیٹیکل رول ادا کرنے کے حوالے سے ایک انڈیا کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے، اور لیاقت علی خان نے وہ دلائل مان بھی لیے، اور یہ کہا کہ اگر آپ کے اسٹاف یہ دلائل قائد اعظم کو دیں تو شاید وہ بھی مان جائیں۔ اس کے آخر پہ جو جملہ ہے اس کو بار بار دہرانا چاہیے کہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ لیاقت علی خان اس میڈ پاکستان کے خلاف میری ہیلپ کریں گے۔ یہ رویہ جو ماؤنٹ بیٹن کا تھا یہ بالکل برطانوی حکومت کا رویہ تھا، اور وہ بالکل پاکستان کے اور تقسیم کے حق میں قطعاً نہیں تھے، اور اس میں جو جھکاؤ ہے اس کا متحدہ ہندوستان کے ساتھ وہ بنیادی طور پہ کانگریس کے ساتھ ہے، اور کانگریس کے ساتھ ہی بیٹھ کے جو آخری ٹرانسفر آف پاور کا مسودہ فائنل 8 مئی سے 12 مئی تک شملہ میں بیٹھ کے بنایا گیا، اس میں ماؤنٹ بیٹن ہے، نہرو ہے، اور ماؤنٹ بیٹن کا جو ریفارمز کمشنر ہے وی پی مینن ہے، کرشنا مینن ہے وہاں، اور پٹیل سے مستقل ان کے رابطے ہیں۔ ان 4 دنوں کے اگر آپ ٹرانسفر آف پاور کی والیوم 10 میں جا کے تفاصیل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماؤنٹ بیٹن کا، یا دوسرے لفظوں میں برطانوی حکومت کا، مکمل جھکاؤ کانگریس کی طرف تھا، اور وہ سمجھ میں بھی آتا ہے۔ دیکھیے، آپ جب ٹرانسفر آف پاور کر رہے ہیں اور آپ کی پریفرنس ہے ہندوستان کو متحد رکھنا، تو آپ یقیناً اس جماعت یا اس گروہ کے ساتھ یا ان لیڈروں کے ساتھ معاملات کو طے کرنا پریفر کریں گے جن کے پاس زیادہ علاقہ ہوگا، جن کی فالوئنگ زیادہ لوگوں میں ہوگی، تو آپ اپنے معاملات انہی کے ساتھ پریفریبلی طے کریں گے نا۔ اس میں تو کوئی اور سیدھی سی لاجک ہے۔ جناح جس علاقے کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ تو پورے سب کانٹیننٹ کا کوئی 1/5 بھی نہیں تھا، تو یقینی طور پہ برطانوی حکومت کی یہ ترجیح تھی، اور وہ ترجیح ہونی چاہیے تھی کہ وہ کانگریس کے ساتھ آخری معاملات طے کرتے۔ سر لیکن ڈاکٹر صاحب تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جناح اور ماؤنٹ بیٹن میں، یہ 3 جولائی کی ملاقات میں جب جناح ماؤنٹ بیٹن کو کہتے ہیں کہ گورنر جنرل میں بنوں گا پاکستان کا، تو وہاں پہ ان کا تنازع شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو یہ سر کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ شاید اقتدار کے لیے یا پاور کے لیے ماؤنٹ بیٹن سے جھگڑے یا لڑے۔ یہ پورا ایلیمنٹ ہے جو جناح کو اس اینگل سے دیکھتا ہے، ان کی یہ بہت دفعہ دلیل دی جاتی ہے کہ قائد اعظم گورنر جنرل بننے کے لیے اس لیے خواہاں تھے کہ وہ اقتدار کے بڑے بھوکے تھے۔ بھائی اگر ان کو اقتدار ہی چاہیے تھا تو جب گاندھی نے، جو باپو ہے جس کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، جب اس نے اور ماؤنٹ بیٹن نے ان کو تجویز دے دی کہ آپ کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، تو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننا زیادہ بڑی پوسٹ تھی، یا 1/5 1/6 حصہ ہندوستان بر صغیر کا اس کا گورنر جنرل بننا؟ تو بنیادی طور پہ گورنر جنرل بننے کی جو آئیڈیا آیا وہ رویہ تھا ماؤنٹ بیٹن کا پاکستان کے خلاف، جو کہ ان میٹنگوں سے ظاہر ہوا جن کا بھی ہم نے حوالہ دیا کہ کہیں وہ میڈ پاکستان کہہ رہا ہے، پاکستان کو ایک بے وقوف، ایک پاگل تجویز کہہ رہا ہے، اور ہر جگہ وہ دلائل دے رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ وہاں پر اب جو پاکستان کو آگے چل کے لے کے جانے والا لیڈر ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا؟
وہ کیا ماؤنٹ بیٹن سے توقع کرے گا کہ یہ پاکستان کے حق میں فیصلے کرے گا؟ یہ بنیادی طور پر جس کی وجہ سے محمد علی جناح نے گورنر بننے کا فیصلہ کیا، اور یہ 3 جولائی سے جو پہلے رویے میٹنگوں میں ماؤنٹ بیٹن کے سامنے آئے تھے، اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ سر، یہ انگریز جو ہے وہ بعض دستاویزات کے مطابق 1948 میں جانا چاہتا تھا، پھر تقسیم کا اتنی جلدی فیصلہ ہونا کہ پھر 1947 میں ہی چلے جانا، آپ کیا سمجھتے ہیں تقسیم کے بارے میں؟ یہ جو فیصلہ تھا انگریز کا، یہ کیوں کرنا پڑا انہیں؟ اس میں بہت تفصیل سے جانے کی اب ضرورت نہیں ہے، ہم پچھلے بہت سے ویلاگز میں بتا چکے ہیں کہ جو کمیونل کوشچن سب کانٹیننٹ میں، یہ جو ایک کمیونل ایشو، اس کے پس منظر میں پچھلے کئی سال سے یہ لاوا پک رہا تھا، بڑھ رہا تھا، یہ تضاد گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور پھر جب گروپنگ سکیم کو کانگریس نے رد کر دیا تو اس کے بعد پھر نتیجہ آیا ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا، اور پھر ہندو مسلم فسادات 46 سے 47 تک اتنے بڑھ گئے تھے کہ انگریز کو یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں اب سول وار شروع ہو جائے گی۔ اس کے لیے وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کے سٹاف کے ایک بڑے سینئر رکن ہیں ایرک میول، انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر پارٹیشن نہ کی گئی تو عام سٹرگل شروع ہو جائے گی، یعنی معاملات یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ جون کا غالباً ان کا ایک ڈاکومنٹ میں بیان ہے جس پہ وہ تجویز دے رہے ہیں حکومت برطانیہ کو کہ تقسیم نہ کی گئی تو عام سٹرگل شروع ہو جائے گی۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو خفیہ رپورٹیں گورنروں کو آ رہی تھیں، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ کمیونل لیول پہ ٹینشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر وہ 48 سے تک ٹھہرتے تو یہاں پر جو سول وار کی ذمہ داری ہے وہ انگریز اپنے سر اس کے اوپر آتی۔ چنانچہ ان کی ترجیح یہ تھی کہ کسی طرح سے ان دونوں پارٹیوں سے، کانگریس اور مسلم لیگ سے، کامن ویلتھ میں شامل رہنے کا معاہدہ یا اس کے اوپر ان سے ایگریمنٹ کر لیں، اور اس کے بعد پھر اس بنیاد پر یہاں سے جلد از جلد جانے کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ جو 8 مئی سے 12 مئی تک کی میٹنگیں ہوئیں، اس میں کانگریس نے بھی کامن ویلتھ پہ رہنے کا اپنا منظوری دے دی، اور جناح پہلے ہی ایگری کر چکے تھے کہ پاکستان بننے کی صورت میں ہم کامن ویلتھ کا حصہ بنیں گے۔ تو جب دونوں ڈومینینز کامن ویلتھ میں رہنے پہ تیار ہو گئیں تو پھر انہوں نے فوری طور پہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ سر، پھر اس ویڈیو میں ڈاکٹر صاحب نے جو اہم موضوع بنایا ہے وہ ہے گاندھی اور جناح کا موازنہ۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی موازنہ بنتا نہیں ہے، جناح تو گورنر جنرل بن گئے تھے، گاندھی جو ہے انہوں نے کوئی پاور نہیں لی، بلکہ وہ تو انسانوں کو بچانے کے لیے نکل پڑے تھے، انسانوں کو وہاں پہ حملوں سے بچایا، فسادات میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ سر، اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا ایک اعتراض ہے کہ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ایک طرف ہے مہاتما اور ایک طرف ہے لیڈر۔ تو ہوا یہ تھا کہ جب انتقال اقتدار کی تفاصیل طے ہونی شروع ہوئی نا، تو گروپنگ سکیم یا یہ کیبنٹ مشن پلان کے بعد آزاد کانگریس کی صدارت سے ہٹا دیے گئے، نہرو خود صدر بن گئے، اور پھر جب نہرو عبوری حکومت میں وزیر خارجہ کے عہدے پر آئے تو پھر آچاریہ کرپلانی کو بنا دیا گیا۔ لیکن تمام معاملات اگر آپ ٹرانسفر آف پاور کے والیوم 10، 11، 12 میں دیکھیں تو اس میں گاندھی آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آتے۔ سارے معاملات نہرو اور پٹیل اور وی پی مینن اور یہ لوگ طے کر رہے تھے۔ اس سارے پروسیس سے باپو کو علیحدہ کر دیا گیا تھا، اور باپو کی خواہش تھی یا نہیں تھی اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن فادر آف دی نیشن کا ٹائٹل دے کر، ان کو ایک مہاتما کا درجہ دے کر، اس پروسیس میں ہم بہت کم ملاقاتیں دیکھتے ہیں۔ ایک دن کی ملاقات ہے جس میں ماؤنٹ بیٹن کے وائسرائے ہاؤس میں گاندھی صاحب صبح صبح پہنچتے ہیں، وہاں سیر کرتے ہیں، پھر چائے پیتے ہیں، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ڈاکومنٹس میں اپنا گاندھی اور ماؤنٹ بیٹن کی ملاقاتیں ہی نہیں ہیں۔ تو ٹرانسفر آف پاور کے پروسیس سے خود کانگریس کی قیادت نے، نہرو اور پٹیل نے، گاندھی صاحب کو علیحدہ ایک بڑے چبوترے کے اوپر بٹھا دیا تھا کہ بابو آپ کی یہ جگہ ہے، آپ یہاں بیٹھیں۔ سو وہ رول ٹوٹلی مختلف ہے، اس کو ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے
ویئر ایز محمد علی جناح کے پاس تو ایک تو ایسے بندوں کی بہت زیادہ کمی تھی کہ جو کہ نئے ایمرجنگ پاکستان کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے تو خود ان کو آنا پڑا. سو یہ دونوں کا موازنہ بنتا نہیں. اب رہ جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بچا رہے تھے، ٹھیک ہے، کلکتہ گئے، وہ انہوں نے کوشش کی، یہ ماننے کی بات ہے، لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کہ گاندھی نے اپنا فرض ادا کر دیا، وہ فرض انہوں نے ادا کیا لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوا. فسادات بڑے اسکیل پر ہم دیکھتے ہیں دہلی کے اندر اور باقی سب جگہوں پر اسی طرح ہوتے رہے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑا. ویئر ایز ادھر پاکستان میں جب یہ تبادلہ آبادی، جبراً تبادلہ آبادی 3-4 مہینے کے بعد ایک جگہ آ کے تھمتا ہے، تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں تو ہندو مسلم فسادات جاری رہے لیکن پاکستان میں کسی جگہ پھر یہ نہیں ہوا. سرحد کے 1-2 واقعات ہیں اور اس کے بعد پھر کراچی کا ایک واقعہ ہے جس کا کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا. اس کراچی کے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ پنجاب سے ہندو بھی اور سکھ بھی جو تھوڑا سا افورڈ کرتے تھے، انہوں نے بذریعہ بحری جہاز بمبئی کے راستے جانے کا فیصلہ کیا اور وہ کراچی چلے گئے اور وہاں ایک کیمپ کے اندر انہوں نے بحری جہاز کے روانگی کے انتظار تک وہاں پر انہوں نے ٹھہرنے کا فیصلہ کیا. تو یہ شبیر احمد عثمانی اور عبدالحامد بدایونی وغیرہ یہ مولوی جو تھے، انہوں نے اشتعال دلایا اور وہاں پر ان کے خلاف حملے شروع کروا دیے. اس پر جناح صاحب نے، قائد اعظم نے بہت سخت فوجی ایکشن لیا. میجر جنرل اکبر خان اور سکندر مرزا کو آرڈر کیا کہ شوٹ ایٹ سائٹ آپ نے کرنا ہے اور کسی بھی فساد پھیلانے والے کو فوراً شوٹ کر دینا ہے، اور جتنی گولیاں آپ کے اس سے نکلیں گی وہ مجھے شام کو آپ نے دکھانی ہے. سو ایک دن کے اندر اندر وہ فساد کنٹرول ہو گیا تھا اور اس دن کے بعد سے پھر کوئی ہندو مسلم فساد پاکستان میں نہیں ہوا. البتہ ہندوستان میں یہ سلسلہ جاری رہا. سر، یہ ہندوستان یا پاکستان میں جو آپ نے بتایا کہ فسادات کا سلسلہ کہاں پر جاری رہا، اس سلسلے کے بارے میں آپ کچھ مزید بتانا چاہیں؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس پر الگ سے بھی ایک پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میں یہاں پر مختصراً یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان میں نہرو کے پیریڈ میں بھی، جس کو سیکولر پیریڈ کہا جاتا ہے، اس زمانے کے آپ 50s کے اخبارات اٹھا لیں، کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں، پنجاب پبلک لائبریری، پنجاب یونیورسٹی لائبریری، دیال سنگھ کالج لائبریری، آپ کو روز کسی نہ کسی جگہ فساد وہاں پہ نظر آئے گا. علی گڑھ میں ہو رہا ہے، دہلی میں ہو رہا ہے، لکھنؤ میں ہو رہا ہے، جمشید پور میں ہو رہا ہے، جگہ جگہ آپ کو آئے دن یہ خبریں ملیں گی. ویئر ایز پاکستان میں ضیاء کے پیریڈ سے پہلے کا پاکستان جس کو میں کہتا ہوں، اس میں ہمیں کوئی ہندو مسلم فساد ہوتا نظر نہیں آتا. کہیں پر جبراً ہندوؤں کو مسلمان بنانے کا قصہ جو ضیاء پیریڈ کے بعد شروع ہوا ہے، یہ مذہبی انتہا پسندی کے دور میں، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. عیسائیوں کے آبادیوں کو جلانے کی حرکتیں جو ضیاء پیریڈ کے بعد انتہا پسندی کی لہر آنے کے بعد شروع ہوئی ہیں، یہ ہمیں 77 کے پاکستان سے پہلے کے پاکستان کو، جسے ہم پری ضیاء پیریڈ کا پاکستان کہتے ہیں، اس میں ہمیں کہیں نہ ہندو مسلم فساد نظر آتا ہے، نہ عیسائیوں پر کوئی حملے نظر آتے ہیں، نہ کوئی فرقہ واریت اس طرح کی نظر آتی ہے. البتہ ایک فرقے کے مسلمانوں کے خلاف تقریریں اور بلوے ضرور ہوتے تھے. یہاں 53 کا ایک ایجیٹیشن ہوا جس کو احمدی ایجیٹیشن کہا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی کنٹرول کر لیا گیا تھا اور ہمیں پری ضیاء پیریڈ میں کوئی فرقہ وارانہ فساد پاکستان میں نظر نہیں آتا. ویئر ایز انڈیا میں اگر اس کی تفصیل آپ نے دیکھنی ہے تو ایک بڑی مشہور شخصیت ہے KL گابا. ان کا، وہ ہندو تھے، ان کا نام تھا کنہیا لال گابا. پھر وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے خالد لطیف گابا اپنا نام رکھا، لیکن انگلش ایبریویشن وہی رہی KL گابا. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے پیسو وائسز. اس میں نہرو
کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر جو وہاں ہندو مسلم فسادات ہوتے رہے اس کی تفصیلات ہیں. جو لوگ جاننا چاہتے ہیں پیسو وائسز اویلیبل ہے انٹرنیٹ آرکائیو کے اوپر، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھ لیں. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان، دلت اور جو سکھ، ان سب کے ساتھ اس دور میں جس کو سیکولر دور کہا جاتا ہے کیا سلوک ہوتا تھا. اور اس کتاب کا ٹائٹل ہی یہ ہے پیسو وائسز. تو وہاں سے آپ کو یہ تفصیلات مل جائے گی. سر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ گاندھی جو ہے وہ تو مسلمانوں اور پاکستان کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے قتل بھی ہو گئے. پھر انہوں نے مختلف کتابوں کے حوالے دیے. وہ کہتے ہیں شورش کشمیری بھی کہتا ہے کہ گاندھی کا بیٹا بھی گاندھی کو گالیاں دیتا تھا کہ تم تو مسلمانوں کے حامی ہو. اور اس طرح کے انہوں نے جو بتایا کہ پاکستان کے اثاثوں کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال کی، اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے کہ وہ مسلمانوں کے حامی تھے. اس کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کا اعتراف سب نے کیا ہے. چودھری محمد علی نے بھی کیا ہے اور بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں یہ کیا گیا ہے. اور یہ گاندھی کا ایک ایسا رول ہے جس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے پاکستان کے حصے میں جو رقم آتی تھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے، وہ جب پٹیل کے کہنے پر روکے جا رہے تھے کہ یہ نہ دیں، یہ پاکستان ہمارے خلاف کشمیریوں کو دے کے استعمال کرے گا، تو گاندھی اس کے اوپر سٹینڈ لیا. اور جو آر ایس ایس کے گوڈسے نے گاندھی کا مرڈر کیا، اس کے حق میں جو دلائل دینے والے تھے آر ایس ایس والے، انہوں نے یہی دلیل دی کہ گاندھی تو پاکستان کی حمایت کر رہا تھا، گاندھی تو مسلمانوں کی حفاظت کی. یہ فیکٹ آف ہسٹری ہے، اس سے ہم ڈینائی نہیں کرتے. یہ بالکل درست بات ہے. سر ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اہم اور خاص طور پہ یہ کتاب کا نام لے کے کہا کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے پاکستان کیسے بنا، یہ نہرو اور گاندھی کے نیگیٹو پورٹریٹ کیا گیا ہے اس میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک جان بچانے والوں کو بھی بڑا اہم سمجھتے ہیں، جبکہ گاندھی نے تو ہزاروں جانیں بچائی ہیں. تو آپ نے زاہد چودھری صاحب نے یعنی کہ پاکستان کیسے بنا جو ہے وہ نیگیٹو پورٹریٹ کیا گیا ہے ان دونوں شخصیات کو. آپ اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اپنے آؤٹ لک کا مسئلہ ہے. ہم نے تو فیکٹس بیان کیے ہیں، یا تو آپ کو بتائیں کہ ہم نے جو فیکٹ بیان کیا ہے وہ فیکٹ نہیں کیا. جو فیکٹ میں ابھی بتا رہا ہوں کہ گاندھی نے کوشش کی، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن اس کوشش کا کوئی اثر ہوا کیا؟ اس کے نتیجے میں گاندھی خود اپنی جان نہیں بچا سکا تو مسلمانوں کی جان کیا بچانی تھی؟ جو ہندو انتہا پسند نکل پڑے تھے محلوں میں، گلیوں میں، سٹیبنگ کر رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے، ان سے بچانا جس لیول پہ کمیونل ٹینشن جا چکی تھی بہت مشکل تھا. لیکن میں نے جیسے بتایا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا فوجی ایکشن کیا گیا اس کے نتیجے میں یہاں پہ فساد نہیں ہوا، اور ہوا تو رکا، لیکن وہاں پر جاری رہا. اور گاندھی کی کوشش ضرور ہے اپنی جگہ، ابوالکلام آزاد کی بھی کوشش ہے. ان کی بڑی مشہور تقریر ہے جامع مسجد دہلی کی، جس میں انہوں نے بار بار مسلمانوں سے بھی کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں. لیکن وہ کوششیں ہمیں کوئی برابر ہوتی نظر نہیں آتی، بلکہ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ یہ جو مشرقی پنجاب سے جبری مسلمانوں کا آنا اور ادھر سے ہندوؤں سکھوں کا وہاں جانا، یہ تو ایک پروسیس تھا. لیکن یو پی اور بہار کے مسلمانوں کا جو آنا، خاص طور سے یو پی کے، وہ ان فسادات کے نتیجے میں یہاں آنا شروع ہوئے. یو پی کے مسلمان آنا نہیں چاہتے تھے، وہاں پر ان کو زبردستی کہا جانے لگا کہ اب آپ پاکستان جائیں، اور وہاں فسادات شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں پھر یو پی کا جو مہاجر ہے وہ کھوکھرا پار کے راستے کراچی آنا شروع ہو گیا. یہ مہاجروں کی جو اردو سپیکنگ ہے وہ یہ پنجاب کی پارٹیشن کے نتیجے میں نہیں آئے، یہ ان فسادات کے نتیجے میں آئے جو کہ لیٹ 47، 48، 49 میں چلتے رہے، جن کے نتیجے میں پھر وہاں پہ مسلمانوں کا رہنا بہت تنگ ہو گیا، اور وہ وہاں سے اپنے سروں پہ گٹھڑیاں رکھ کے کھوکھرا پار کے راستے کراچی پہنچتے رہے. یہ تو فیکٹس آف ہسٹری ہیں. تو یہ ہے حقیقت. سر ڈاکٹر صاحب نے پھر مسٹر جناح کی جو ہے کچھ ایکٹیویٹیز کا یعنی کہ جمہوری اور غیر جمہوری کی جو ایک بحث ہے اس میں بات کی گئی. وہ خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ عبدالقیوم خان کو جب حکومت دی تو اس کے بعد سکھوں پر، ہندوؤں پر بہت حملے کیے گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک اپنا پسندیدہ انگریز افسر کو لائے تھے، انہوں نے بھی پھر انکار کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی حکومت ہٹانے کی. یہ جو سر قائد اعظم نے سرحد کی حکومت ہٹائی، اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
ایک تو بات یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی کلٹ نہیں بناتے. جناح قائد اعظم ضرور ہیں لیکن نعوذ باللہ وہ پیغمبر نہیں ہے، اور نہ ہم کلٹ بناتے ہیں، نہ ہم نے کلٹیفائی کیا ہے. ان کی جو بہت ساری ایسی چیزیں جن پر اعتراضات جائز ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. ہماری جو پہلی 2 جلدیں ہیں آپ نے ان کا مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد ہماری 10 جلدیں اور ہیں. تو پھر یہ 12 جلدوں کا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پورا سیٹ ہے. آپ سے میٹنگ کرتے ہیں، اس میں یہ آپ کو پیش کریں گے. تو اس میں ہم نے یہ تفصیل بیان کی ہے. ہماری 8ویں جلد ہے، یہ صوبہ سرحد جو اس زمانے میں کہلاتا تھا، وہ اس کے اندر ہم نے یہ تفصیل پوری بیان کی ہے کہ یہ قیوم خان نے چغلیاں لگائیں اور غلط طور پر قائد اعظم کو یہ اطلاع بھجوائی کہ انہوں نے تو پاکستان کے جھنڈے کو سلامی نہیں دی. لیکن یہ بعد میں بات نکلی کہ جو 14 اگست یا 15 اگست کو جب سلامی والی ہونی تھی سیریمنی، اس میں جو جارج کننگھم گورنر تھا وہاں کا، اس نے ان کو کہا کہ آپ نہ آئیں کیونکہ یہاں ہو سکتا ہے لوگ آپ کے خلاف نعرے لگائیں. یہ کہانی پیدا کی گئی اور پھر قیوم خان نے چغلیاں لگائیں اور ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت کو برطرف کیا گیا. یہ بالکل غیر جمہوری اقدام تھا. ہماری 8ویں جلد میں آپ دیکھیں ہم نے اس کو غیر جمہوری اقدام قرار دیا ہے. تو ہم کلٹیفائی نہیں کر رہے. یہ بالکل غیر جمہوری اقدام تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر سر انہوں نے سندھ کا بھی حوالہ دیا کہ سندھ میں ایک ہی جگہ پر کھوڑو جو تھے موجود تھے، لیاقت علی موجود تھے اور مسٹر جناح بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جب ان کی لیاقت علی خان کے ساتھ جب تھوڑا سا کلیش ہوا تو مسٹر جناح اس پہ کچھ نہیں بولے اور بعد میں ان کی حکومت برطرف بھی ہوئی. تو اس کو بھی سر تھوڑا کلیریفائی کر دیں. اس پر ہماری جو جلد ہے 6ٹھی جلد سندھ کے اوپر، اس میں ہم نے پوری تفصیل سے یہ جو ایوب کھوڑو کے حوالے سے ہے کہ اس کا موقف تھا کہ کراچی کو سندھ کا حصہ ہی رکھا جائے اور اس کا دارالحکومت بے شک آپ پاکستان کا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں تو بنا دیں، لیکن سندھ کا دارالحکومت بھی کراچی ہی رہے گا. اس پر اختلاف شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں ایوب کھوڑو کی حکومت برطرف ہوئی. اس پر بھی ہم نے اس کو غیر جمہوری اقدام قرار دیا اور اس پر آپ ہماری جو سندھ پر جلد ہے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم نے یہ تفصیل بیان کی ہے. تو میں نے جیسے کہا ہم کسی کو کلٹ نہیں بنا رہے، ہم کسی کو کوئی دیوتا یا مہاتما نہیں بنا رہے ہیں. جی. پھر ساتھ ہی سر انہوں نے بنگال میں قائد اعظم کی جو تقریر ہے اردو کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی جو کہا اس کو بھی ذرا کلیئر کر. وہ بھی میں اسی حوالے سے کہوں گا کہ ہماری بنگال کے بارے میں 2 جلدیں ہیں، 9ویں اور 10ویں. 10ویں جلد میں ہم نے اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک کا آغاز. اب ہمارے حساب سے تو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک کا آغاز 48 سے ہی ہو جاتا ہے، اور اس میں جو قائد اعظم کی یہ تقریر ہے یا یہ موقف ہے کہ اردو اینڈ اونلی اردو شوڈ بی دی نیشنل لینگویج وڈ بی دی نیشنل لینگویج آف پاکستان، اور یہ بات وہ انگریزی میں کہہ رہے ہیں. اور باہر ایجیٹیشن ہو رہا تھا جس کو اسٹوڈنٹس تھے اور مجیب الرحمان بھی اس کو لیڈ کر رہے تھے. یہ درست فیصلہ نہیں تھا. ہم نے اس پر تنقید کی ہے. یہ ہماری جو 10ویں جلد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس پر پوری تفصیل ہم نے بیان کی ہے کہ یہ بات درست نہیں تھی. سر شاید میں اس کو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ شاید ڈاکٹر صاحب کے جو ولاگس ہیں یا ان کی ایک پرسیپشن ہو، انہوں نے سوچا کہ پاکستان کیسے بنا جو ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ کلٹ بنانے کے لیے نہیں ہے. اس میں جناح پر ان کے جو کچھ اقدامات ہیں اس پہ تنقید بھی موجود ہے. یہ سر بات تھوڑی کلیئر اس لیے کرنا ضروری تھی کیونکہ جو ناظرین ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو سنتے ہیں، یہ دوسرا ہے ان کو یہ ایک پرسیپشن بنائی جا رہی ہے یا ان کے ذہن میں بن سکتی ہے کہ یہ شاید اسٹیٹ نیریٹو جو ہے اس کے لیے یہ کتاب لکھی. بالکل نہیں ہے. ہماری جو اگلی 10 کی 10 جلدیں ہیں وہ آپ پڑھیں، وہ پورے اسٹیٹ نیریٹو کو نگیٹ کرتی ہیں. اور اس میں ہماری 3ری جلد ہے کشمیر پر.
اس میں بھی ہم نے مسلم لیگ کی اور قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی ہے یا ریاستی پالیسی ہے جو اسٹیٹس کے بارے میں پالیسی تھی، اس پر بھی ہم نے تنقید کی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے پیدا ہونے میں، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس پارٹ 9 کے جواب میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم جنہوں نے کشمیر کو تو سمجھا کہ یہ تو ویسے ہی آ ہی جائے گا ہمارے ساتھ، اور جو نظام حیدرآباد ہیں ان کو پاکستان میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس حوالے سے ہماری جو کشمیر کی جلد ہے والیوم 3، اس کے اندر ہم نے اس کو لیا ہے کہ یہ موقف کہ جو پرنسلی اسٹیٹس کے رولرز ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ریاست پاکستان میں جائے گی یا بھارت میں جائے گی یا آزاد رہے گی، یہ آپشن آزاد والا تو رکھا نہیں گیا تھا، تو اس سلسلے میں یہ معاملہ دیا جانا تھا، یہ تھا عوام کو بجائے اس کے کہ وہاں کے جو رولرز تھے ان کو۔ لیکن اس پہ قائد اعظم کی اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ ان کی اسیسمنٹ یہ تھی کہ مہاراجہ کشمیر تو جغرافیکل کنٹیگوٹی کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ہی شامل ہونے پہ مجبور ہو جائے گا اور ہم نظام کو پاکستان میں شامل کر لیں گے۔ ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ اس میں کوئی بدنیتی کا عنصر شامل تھا، لیکن اسیسمنٹ ان کی غلط ثابت ہوئی اور یہ پالیسی اس لحاظ سے درست نہیں تھی، اور درست ثابت نہیں ہوئی کہ جو اسٹیٹس کے رولرز ہیں وہ فیصلہ کریں۔ ایون جوناگڑھ کے اسٹیٹ کے رولر نے فیصلہ کیا، لیکن بھارت نے وہاں فوج کشی کر کے اس کو پاکستان میں شامل نہیں ہونے دیا۔ تو یہ اسٹیٹس کے بارے میں یہ موقف رکھنا کہ وہاں کے رولر فیصلہ کریں، یہ بات درست نہیں تھی، اور اس پر ہماری تنقید کشمیر کی جلد کے اندر موجود ہے۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے لائف میگزین کی صحافی مارگریٹ پیگوائٹ کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کا انٹرویو کیا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اسلام جمہوری ہے، پاکستان میں جمہوریت ہوگی، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناح نے کہا پاکستان مغرب کا فرنٹ لائن اسٹیٹ جو ہے اس کا کردار ادا کرے گی سوویت یونین کے خلاف۔ پھر امریکہ اور پاکستان کو ضرورت والا جو اسٹیٹمنٹ ہے، آپ اس انٹرویو کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات وہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب حوالہ تو دیتے ہیں، لیکن وہ حوالوں میں بعض جگہ زیب داستاں کے لیے، جس کو کہا جاتا ہے نا، بہت کچھ اپنے پاس سے ڈال دیتے ہیں۔ جیسے انہوں نے نہرو کی جو کانگریس کے پریزیڈنٹ کے طور پہ 1936 کی سالانہ اجلاس کی تقریر ہے، اس میں اپنے پاس سے ڈال دیا کہ وہ سوویت یونین کا نظام لانا چاہتا تھا، حالانکہ اس نے سوویت یونین کے نظام پہ تنقید کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے ڈاکٹر صاحب جہاں چاہتے ہیں وہاں پوری بات بیان کرنے کے بجائے آدھی بات بیان کر دیتے ہیں، جیسے وہ چرچل کا اور ویول کا جو ڈائلاگ ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پھر اس کو پاکستان، ہندوستان اور پرستستان میں ڈیوائیڈ کر دیں، لیکن اگلا جو جملہ ہے کہ اگر امید کی کوئی آخری کرن بھی نہ رہے تب، اب وہ حصہ یہ بیان نہیں کر رہے۔ تو یہاں یہ جو حوالہ ہے مارگریٹ بورک وائٹ کا، یہ ایک تو ہم نے جو یہ 12 جلدوں کا سلسلہ ہے نا، اس کو پاکستان کیسے بنا سے شروع کر کے 12ویں جلد جو ہماری آخری ہے وہ ہے پاکستان امریکہ کا غلام کیسے بنا، وہ بھی پڑھیے، اس میں ہم نے یہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ لیکن اس حوالے کو ڈاکٹر صاحب نے اس طرح سے بیان کیا ہے، وہ بلکہ ان کی کلپ جو ہے وہ سنوا دینی چاہیے۔ Jinnah offered to make Pakistan a frontline state in the West strategy to contain Soviet Union. جناح یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ کا کردار ادا کرے گا آن بہاف آف امریکہ۔ اب ہم وہ پورا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اس کتاب سے، وہ بھی انٹرنیٹ آرکائیو پہ موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے پیج 92 اور 93 پر جائیں، وہاں آپ کو یہ انٹرویو کے یہ جملے ملیں گے، اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں۔ تو سر، یہ کتاب سنا ایک وقت میں بین بھی تھی اور آپ نے بڑی مشکل سے حاصل کیے تھے ڈاکومنٹ؟ جی، جس زمانے میں ہم یہ کام کر رہے تھے تو ظاہر چودھری صاحب نے یہ ایک جگہ سے ریفرنس پڑھا اور پھر ہمیں کہا کہ یہ کتاب ڈھونڈ کے لائیں، تو میں نے یہ ڈھونڈی، کسی لائبریری سے نہیں مل پا رہی تھی، اور پتہ ہی چلا کہ اس پہ بین لگ گیا تھا۔ تو یہ پھر مجھے برطانیہ سے، برٹش لائبریری سے میں نے یہ حاصل کر کے اس کی فوٹو کاپی حاصل کی تھی، اور پھر ہم نے اس کا ریفرنس اپنی 12ویں جلد میں دیا۔
تو یہ ریفرنس لیکن دلچسپ ہے، یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. ہاں جی، اس کتاب کا عنوان ہے انٹرویو ود انڈیا، اور یہ انہوں نے 47 میں 48 میں یہاں پہ جو لیڈرز ہیں ان سے کیے. اس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جناح سے یہ پوچھا what plans did he have for the industrial development of the country? Did he hope to enlist technical or financial assistance from America? اب یہ سوال مارگریٹ نے خود کیا ہے امریکہ کے حوالے سے براہ راست کہ آپ ٹیکنیکل اور فنانشیل اسسٹنس کی کوئی توقع رکھتے ہیں. جواب میں قائد اعظم نے کہا ود ان کوٹ America needs Pakistan more than Pakistan needs America was Jinnah's reply. Pakistan is the pivot of the world as we are placed, unquote. He revolved his long forefinger in bony circles. یہ اس کا کمنٹ ہے. The frontier on which the future position of the world revolves. یہ ہے جو قائد اعظم کا کوٹ ان کوٹ انہوں نے کہا. اور پھر آگے وہ لکھتی ہیں He leaned towards me, dropping his voice to a confidential note. Russia, پھر آگے confided Mr. Jinnah, is not so very far away. یعنی جناح نے قریب ہو کے بڑی ہی کانفیڈینشیل لہجے میں کہا رشیا دیکھو ہمارے سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے. یہ جملہ ہے جو ایگزیکٹ کوٹ ہونا چاہیے. اس میں ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا جہاں پر ہم یہ کہیں کہ یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے. آگے چلیے. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ یہ پہلو نکال سکتے ہیں، لیکن انٹرپریٹیشن اور اوریجنل ٹیکسٹ میں اتنا فرق آپ نے ڈال دیا ہے کہ جو آپ کی انٹرپریٹیشن ہے اس کو آپ اوریجنل ٹیکسٹ یا اوریجنل کوٹ ان کوٹ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. مارگریٹ بورکوائٹ لکھتی ہیں Jinnah's most frequently used technique in the struggle for his new nation had been the playing of opponent against opponent. Evidently, this technique was now to be extended into foreign policy. اب دیکھیے اس اقتباس میں قائد اعظم نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا لفظ تک استعمال نہیں کیا، اور بالکل وہ جو آپ کوٹ ان کوٹ کی طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جناح نے یہ کہا کہ ہم امریکہ کے لیے سوویت یونین کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ کردار ادا کریں گے، تو یہ آپ کی ایک انٹرپریٹیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ جس طرح کوٹ ان کوٹ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں یہ شاید یا تو آپ نے کسی سیکنڈری سورس سے کوٹ کیا ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹ کرنے والے نے اپنی انٹرپریٹیشن دے کے پھر آگے یہ دیا ہو. لیکن یہ کوٹ ان کوٹ جب ہم دیں تو ہمیں پوری ریسرچ کی جو آنیسٹی ہے اس سے کام لیتے ہوئے ایگزیکٹ وہی الفاظ دینے چاہیے جو ہیں. آگے تشریح میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس سے جناح کا یہ مراد ہو سکتی تھی، لیکن جو تشریح مارگریٹ بورکوائٹ نے کی ہے وہ اس سے مختلف ہے. اس کا یہ کہنا ہے جیسے میں نے بھی بتایا کہ جناح اپوننٹس کے درمیان جو کانفلکٹ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی مہارت رکھتے تھے جب انہوں نے یہ نئی نیشن بنانے کی سٹرگل کی، اور اسی ٹیکنیک کو وہ اپلائی کر رہے تھے اپنی فارن پالیسی میں. تو یعنی وہ نئی ابھرتی ہوئی جو سر جنگ کے دو بڑی طاقتیں تھیں، روس، سوویت یونین اور امریکہ، اس کے درمیان جو کانفلکٹ تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی پالیسی اختیار کر رہے تھے، جو انہیں وے آگے چل کے نہرو نے بھی کی. نہرو نے بھی ایک نان الائنڈ کی حیثیت سے روس اور امریکہ دونوں سے فائدے اٹھائے. تو یہاں یہ کہنا کہ قائد اعظم فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کی بات کر رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے.
ہاں انٹرپریٹیشن میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جناح کا جھکاؤ، یہ جملہ کہ پاکستان کی امریکہ کو اتنی ضرورت نہیں جتنی امریکہ کی کو پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے آپ یہ سارا مطلب اخذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی تشریح ہے، یہ اوریجنل کوٹ ایسا نہیں ہے. سو یہ آپ نے اس میں اپنی طرف سے زیب داستان کے لیے بہت سارا اضافہ کر دیا. آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آگے اسی میں اس نے لکھا ہوا، اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ مارگریٹ بورک وائٹ کا جو پورا سٹائل ہے اس پوری کتاب میں، وہ بہت زیادہ پرو کانگریس ہے. اور جناح کا بھی یہ جو انٹرویو ہے اس میں جگہ جگہ وہ سٹائر کے انداز میں، طنزیہ انداز میں ان کے باتوں کو بیان کرتی ہیں. پھر فاطمہ جناح کے حوالے سے بہت ساری باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اس پورے تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا کہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ ایک بہت بڑے دنیا کے میگزین لائف کی وہ فوٹو جرنلسٹ ہے، تو شی ہیز اے رائٹ کہ وہ اپنا سٹانس جدھر بھی رکھے. تو وہ اس نے پورا سٹانس جو ہے وہ جناح کے حوالے سے ایک سٹائریکل انداز ہے، یہی جو ہے کہ انگلی گھماتے ہوئے انہوں نے اس طرح سے کہا یہ سب. لیکن کوٹ ان کوٹ کے اندر آپ کو وہی جملے رکھنے چاہیے تھے جو جناح نے کہے. یہ بات کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تشریح ہے. اور آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جناح کے بعد جو صورتحال آتی ہے اس میں لیاقت علی خان ہو اور پھر باقی سارے آپ کے رولنگ ایلیٹ ہو، فوج ہو، یہ سب کی سب خود بھاگے جاتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ کی گود میں جاتے ہیں، لیکن خود امریکہ کی ضرورت بھی یہ تھی جس کے لیے کنٹینمنٹ آف کمیونزم کے لیے انہوں نے یہ الائنسز، ڈیفینس الائنسز جو ہے یہ شروع کیے. جی سر بھی ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناح نے ایک مثبت کام کیا، وہ سر ظفر اللہ کو جو ہے منسٹر بنایا اور جوگندر ناتھ منڈل کو منسٹر بنایا. لیکن پھر وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ منڈل کے ساتھ پھر دیکھیں کیا ہوا. وہ تو ڈے ٹو ڈے سائن کے لیے منسٹر رکھا گیا تھا، جتنے بل پیش کی کوئی ایک وہ پاس نہیں کروا سکا. جبکہ اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں تو ڈاکٹر امبیڈکر، انہیں گاندھی جو ہے اپنا یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ کانگریس کو گالیاں بھی دیتا امبیڈکر، لیکن گاندھی نے کہا یہ کانگریس کا آئین بنانے کے لیے نہیں، انڈیا کا آئین بنانے کے لیے لا رہے ہیں، تو انہیں آئینی کمیٹی کا سربراہ بھی بنا دیا گیا. اس کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امبیڈکر کے بارے میں یہ کہنا یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ یہ گالیاں دیتا تھا. امبیڈکر کا جو لیول ہے، جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کی جو کتابوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی تقاریر سے ظاہر ہوتا ہے، اٹس ویری ہائی انٹلیکچوئل لیول. اور کانگریس کے جو لیڈرز نہرو ہوں یا پٹیل ہوں جنہوں نے اس کی مخالفت بھی کی ہے، اس میں گالیوں کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا. سو اس کے بارے میں بھی کیئرفل ہونا چاہیے. اب دونوں کا کمپیریزن ہم کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہندوستان کی آئین ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام دسمبر 46 سے شروع کر دیا تھا، اور اس کی قرارداد مقاصد دسمبر 46 میں منظور ہو گئی تھی، اور آئین سازی کا بہت سارا کام ٹرانسفر آف پاور سے پہلے مکمل ہو چکا تھا. تو ٹرانسفر آف پاور کے بعد جب آئین ساز کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا امبیڈکر کو، تو یہ ضرور ہے کہ گاندھی کی انٹروینشن تھی اس کے اندر کہ اس کو بنایا جائے. اور امبیڈکر نے پھر جو دلتس کے حوالے سے اور جو انسانی حقوق کے حوالے سے ایک بہت اچھا آئین جو ہے ہندوستان کو دیا. لیکن آگے کیا ہوا؟ امبیڈکر نے جو کچھ لکھا اس پر دلتس کے حوالے سے الٹ عمل ہوا، اور 1950 میں امبیڈکر نے کابینہ سے بھی استعفیٰ دیا اور ہندو مذہب بھی ترک کر کے اپنے سینکڑوں ساتھیوں سمیت یہ اعلان کیا کہ اس مذہب کے جو پیشوا ہیں ان پر تنقید بھی کی انہوں نے اور علیحدگی اختیار کر لی. اور اس کے بعد سے آج تک امبیڈکر کے دیے ہوئے جو دلتس کے حقوق ہیں ان پر بھارت میں عمل نہیں ہوتا، اور آئے دن یہ تنازع بنا رہتا ہے کہ ان کا کوٹا ہونا چاہیے، کوٹا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک لمبی بحث ہے. اب آ جاتے ہیں جوگندر ناتھ منڈل پر. جناح نے
جوگندر ناتھ منڈل کو قانون کی وزارت اس لیے دی تھی کہ یہ تاثر ختم ہو کہ یہ کوئی اسلامی قانون کی ریاست ہے، بلکہ عبوری حکومت میں بھی انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل کو قانون کی وزارت کا ہی شعبہ دیا تھا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا جو افتتاحی اجلاس ہے جس میں سب لوگ اپنی اپنی ممبرشپ سائن کرتے ہیں، اس کی صدارت بھی جوگندر ناتھ منڈل نے کی تھی۔ یہ درجہ قائد اعظم نے جوگندر ناتھ منڈل کو خصوصی مقصد کے تحت دیا تھا، ورنہ تو مولانا شبیر احمد عثمانی بھی ممبر تھے، اور اگر اسلامی قانون ہی پاکستان میں نافذ ہونا تھا تو مولانا شبیر احمد عثمانی، جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا تھا، پھر تو ان کو وزیر قانون ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں، قائد اعظم جون 48 کے اندر سخت بیمار ہو جاتے ہیں۔ 47 سے لے کے 48 تک کا جو یہ چند مہینے کا پیریڈ ہے جس میں جناح کچھ ایکٹیو ہیں، اس میں آئین سازی کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا، اور یہ جو مہاجرین کی آبادی اور یہ کشمیر کی جنگ شروع ہو گئی، ان سارے مسائل کی وجہ سے آئین سازی کا کام آگے نہیں بڑھ پایا، اور پھر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو لیاقت علی خان کا دور ہے اور جو اگلا دور ہے، اس میں آئین سازی کا مرحلہ سرے سے یہ جو پورا ٹولہ تھا، لیاقت علی، سکندر مرزا، ایوب خان، یہ جو بیوروکریسی تھی، چودھری، یہ سارے، ان کے حساب سے پاکستان کے آئین میں بنگالی اکثریت کو، عددی اکثریت کو تسلیم ہی نہیں انہوں نے کرنا تھا۔ اس حوالے سے یہ ڈیلے کرتے رہے، اجلاس ہوتے رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 48، 49، 50 میں آئین ساز اسمبلی کے اجلاس نہ ہوئے ہوں، یا اس میں بنیادی حقوق کی کمیٹی بن گئی، آئین ساز کی کمیٹی بن گئی، اس کے اندر ڈاکومنٹس تیار ہوتے رہے، لیکن 1950 میں جا کے یہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی کہ جوگندر ناتھ منڈل کو استعفیٰ دینا پڑا، اور ان کا جو استعفیٰ ہے وہ واقعی ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جناح کے بعد آنے والی جو حکومتیں ہیں ان کے رویے کیا ہوں گے بنگالیوں کے ساتھ، اور اس کی بنیاد پر جب وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو ان پر بغاوت کا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور ان کو جان بچا کے مغربی بنگال جانا پڑتا ہے، کلکتہ میں، اور کلکتہ میں بڑی میزریبل لائف انہوں نے گزاری۔ ہندوستان والے انہیں پاکستان کا ایجنٹ کہتے تھے، اور پاکستان والے ان کو ہندوستان کا ایجنٹ کہتے تھے۔ تو یہ بالکل درست ہے کہ جوگندر ناتھ منڈل کے ساتھ بہت برا ہوا، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قائد اعظم نے ان کو جو جگہ دی تھی اس کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن امبیدکر کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی ہم نے بتا دیا، اور منڈل کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بتا دیا۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تقسیم ہو رہی تھی آرمڈ کی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کو فیور کیا گیا اور فائٹنگ ایئر کرافٹس میں وہ زیادہ دیا گیا کیونکہ پیر فقیر کی بغاوت کو کچلنا تھا، لیکن پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ نیول میں یہ کہا گیا کہ چلو نیول اثاثے جو ہیں وہ زیادہ تر انڈیا کو دے دیے جائیں۔ آپ اس تقسیم کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بظاہر یہی بات ہے جس کی آپ نے بات خود ہی کر دی ہے کہ بھئی اگر نیوی زیادہ اس کو دی گئی تو پھر وہ فیور نہیں ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ جو بارڈرز آپ کے زیادہ سمندری ہیں اس کے حساب سے نیوی کا حصہ اس کو زیادہ دیا گیا، اور ایئر کور کی سائڈ سے چونکہ پاکستان کے جو بارڈرز تھے ان کو ایئر کور زیادہ چاہیے تھا، وہ ان کو ایئر فورس زیادہ دی گئی۔ اور جہاں تک فقیر اے پی کی بغاوت کا تعلق ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، وہ بغاوت چل رہی تھی، اور لیکن اس کے لیے خاص طور سے ایئر فورس کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ فیور تو دونوں طرف ہوئی ہے۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے ایک چیز کا کہا کہ چلیں ایک چیز اس میں بہتر ہوئی اس ڈیبیٹ میں کہ زیدی صاحب اور ہم متفق ہوئے، امریکہ اور برطانیہ جو ہے وہ پاکستان بننے کے خلاف تھا، جبکہ وہ پہلی ویڈیوز میں سر کہتے رہے ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ پاکستان بنانا چاہتے تھے۔ جو 9 قسطوں میں آپ نے اور ہم نے یہ کیا ہے، اس کا ایک بڑا مثبت نتیجہ یہی نکلا ہے کہ کم از کم اس ایک نقطے پر تو اتفاق ہوا کہ انگریز یعنی برطانیہ اور امریکہ دونوں ہی کی ترجیح تقسیم نہیں تھی، بلکہ ہندوستان کو متحد رکھنے کی ترجیح تھی، اور اس کی بڑی واضح وجوہات ہیں۔ تو
اب اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بہت سے لبرل اور بہت سے یہ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم انگریز نے اپنے سامراجی عزائم کی خاطر کی، پاکستان سامراجی جو ہے پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کم از کم اس نیریٹو کو بدلنا چاہیے۔ اب بعد میں یہ سامراجیوں کی گود میں چلا گیا اور سامراجیوں نے پھر اس سے اپنے مقاصد حاصل کیے، اور یہاں کی رولنگ ایلیٹ اور مقتدرہ نے بھی اپنے مقاصد حاصل کیے، اور یہ اتحاد آج تک قائم ہے، اس سے ذرا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہماری جو 12ویں جلد ہے پاکستان امریکہ کا غلام کیسے بنا، اور وہ بھی اسلام کے نام پہ بنا، اس کی پوری تفصیل ہے۔ ہم موقف میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان یہ ایریاز آف ایگریمنٹ ہیں اور یہ ایریاز آف ڈفرینسز ہیں۔ ایریاز آف ڈفرینسز یہ ہیں کہ جو ایمرجنس آف پاکستان کا پروسیس ہے اسے ہم ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ جو کمیونل کانفلکٹ ہے اس کا ایک ہسٹوریکل پس منظر تھا، جس کے نتیجے میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کو پہلی بار یہ بھرپور احساس ہوا کہ ہمارا حق حاکمیت ہے، اور مسلمان جو سینکڑوں سال حکمرانی میں رہے وہ حکمرانی سے نیچے گئے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم ان کے مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے نتیجے میں آریہ سماجی تحریک، RSS، رام راج ادھر سے اور ادھر سے بھی کہ ہم لال قلعے پہ اپنا اسلامی جھنڈا لہرائیں گے، مجلس احرار کا تو یہ نہیں تھا لیکن جو خاکسار تنظیم ہے اس کا یہ تھا۔ تو یہ سب تحریکیں چل رہی تھیں۔ اس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہمارا موقف کچھ اور ہے اور آپ کا موقف کچھ اور ہے، اس پہ ہم لیکن اس کے بعد جو ایریاز آف ایگریمنٹ ہیں وہ یہ ہے سب سے بڑا کہ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم برطانوی اور امریکی سامراج کی ترجیح نہیں تھی، انہوں نے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے یہ نہیں کیا، بلکہ بالکل آخر پہ جاتے ہوئے ایک مجبوری کہہ لیں یا ایک جلد بازی میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے کہ دونوں ملکوں میں جو مذہبی انتہا پسندی کا رجحان بڑھا اور یہ اپنے ایکسٹریم پر پہنچا پاکستان میں ضیاء الحق کے دور میں، اور ہندوستان میں یہ پہنچا مودی کے دور میں، لیکن اس سے پچھلے ادوار میں بھی یہ موجود ضرور تھا، اور اس کی جڑیں اس میں نہیں ہیں کہ یہ ملک وجود میں آئے، بلکہ اس کی جڑیں اصل میں تلاش کرنی چاہیے۔ سر، ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی، وہ کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں ملک قائم رہیں اور سارا ہونا چاہیے، لیکن وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ تب تک اس بات پہ قائم رہتے ہیں جب تک انڈیا کے ٹوٹنے کی بات ہو۔ جیسے ہی پاکستان کے ٹوٹنے کو کوئی بات ہو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ملک قائم رہنے چاہیے۔ پھر یعنی کہ اس طرح کی وہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کو یہ کہتے رہے، کیونکہ آپ کے مختلف ولاگز میں آپ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جب دیتے ہیں کہ انڈیا کبھی ایک ملک نہیں رہا، تو اس پہ بھی ڈاکٹر صاحب اعتراض کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سارے ویڈیوز جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب دوبارہ دیکھ لیں، ہم نے کسی جگہ ایک یک طرفہ بات نہیں کی کہ ہندوستان میں بکھرنے کا ٹرینڈ ہے اور پاکستان میں نہیں ہے، دونوں طرف ہے۔ اور میں نے جب یہ بات کی تھی تو اسی حوالے سے کی تھی کہ برصغیر کا تاریخی پس منظر ایک ملک کا نہیں تھا، انگریز نے اس کو ایک ملک بنایا، اس کے بعد پھر یہ بکھرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ دونوں ملکوں میں ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے اور یہ صرف ہندوستان میں ہے۔ ایک اہم بات یہاں پہ یہ ہے کہ تاریخ ہو یا کرنٹ افیئرز ہوں، خواہش اور حقیقت اس میں فرق ہوتا ہے۔ خواہش تو میری بھی ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی طرح تھی کہ ہندوستان اکٹھا رہتا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب اکٹھے رہتے، لیکن تاریخ کی حقیقت نے ایسا ثابت نہیں کیا۔ اب میری بھی خواہش تھی، آپ کی بھی خواہش تھی کہ پاکستان بھی اکٹھا رہتا، ہندوستان بھی، لیکن ہماری خواہش نہیں ہوئی۔ اب میری آپ کی خواہش بالکل یہ ہے
کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت فساد ہوتا ہے، تلخیاں بڑھتی ہیں، جانیں ضائع ہوتی ہیں. لیکن جو ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ٹرینڈ میری اور آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہے. وہ ٹرینڈ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جس میں یہ علاقہ مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کی طرف جا رہا ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انڈیا کا تو میں پھر سے دہرانا نہیں چاہتا کہ ایسٹرن ریجن میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ساؤتھ میں ٹینڈنسیز کیا ہیں، خالستان کی موومنٹ کی کیا صورت ہے. لیکن خود پاکستان میں بھی یہ جو قومیتیں ہیں، جو نیشنلٹیز ہیں، ان کی طرف سے جو ان کی اب اس طرح کی نیشنلزم کی تحریکیں بہت زور پکڑ گئی ہیں، اور اس کے خلاف جو اسٹیٹس نے رویے اختیار کیے ہوئے دونوں جگہ ایک ہی طرح کے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کوئی بہت اچھے نتائج نکلنے کی امید نہیں ہے. سر آپ نے کہا کہ کچھ جڑیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب نے بھی مل کر کام کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے، کچھ کا جو ہے ایک نیریٹو لانا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ 60 اور 70 کے پاکستان کی طرح کے اس طرح کا کوئی کام کر سکیں. تو آپ اس کو سر جو وہ جڑیں کیا ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا جو یہ ایک پیغام ہے، اس کو کیسے سر دکھیں گے؟ دیکھیے، اس کی جڑیں جو ہے نا وہ ریوائولزم کی موو جو چلی ہوئی ہے دونوں طرف، اور یہ اب سے نہیں چلی ہوئی، یہ پچھلے 200 سال سے چلی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ 2500 سال پرانا رام راج لے کے آنا ہے، اور تاریخ کے اندر اس میں جا کے الجھ گئے. یہی حال اس طرف ہے کہ ہمیں جو 1400 سال پہلے کا نظام ہے اس میں جانا ہے. ادھر سے غوری اور غزنوی چلتا ہے، ادھر سے پرتھوی اور اگنی چلتا ہے. یہ جو ہسٹری کا ڈیڈ ویٹ ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک بکلیٹ ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو بھی دیں گے، کہ جو مذہبی انتہا پسندی کی جڑیں ہیں وہ اس ریوائولزم، اس انتہا پسندی اور ہسٹری کے اندر کھپ جانے کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہیں. آج 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں وہ ہسٹری کے ان نیریٹو سے پورے نہیں ہو سکتے، خواہ وہ مسلمان ہوں، خواہ ہندو ہوں، خواہ سکھ ہوں. ان کو اپنے عہد حاضر کے تقاضوں کے مطابق چلنے کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور میں ویلکم کروں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ اس پر ہم کام کریں کہ آج کے عہد حاضر کے جو تقاضے ہیں، اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے عہد کے تقاضوں کے مطابق اگر چل رہی ہو، جمہوریت کے حوالے سے چل رہی ہو، انسانی حقوق کے حوالے سے چل رہی ہو، اور ایک جو کلاس ڈفرینس ہے اس کو کم سے کم کر کے چل رہی ہو، تب تو وہ اسٹیٹ سروائیو کرتی ہے، ورنہ وہ نہیں کرتی. یہ بیسک بات ہے جس پر کام ہونے کی ضرورت ہے کہ ہسٹری کے ڈیڈ ویٹ سے باہر نکلیں، 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق چلیں. اور یہ بات بھی درست ہے کہ 60 اور 70 کی دہائی تک کا جو پاکستان تھا اس میں یہ ریوائولزم کی باتیں ضرور تھیں، لیکن یہ اتنی گہری نہیں تھیں جو گہرائی ضیاء کے دور کے بعد آئی ہے. تو ہمارے دوست ڈاکٹر مہدی حسن یہ کہا کرتے تھے کہ پری ضیاء پاکستان اور پوسٹ ضیاء پاکستان دو بالکل مختلف پاکستان ہیں. میں خود 60 کی دہائی میں نے میٹرک کیا. میرے 9th 10th کا جو معاشرتی علوم کی کتاب تھی، اس کا پہلا چیپٹر تحریک احیاء علوم یعنی رینیسانس کے اوپر تھا، اور اس پہ ایک گلیز پیپر کے اوپر تصویر روسو اور والٹیر کی لگی ہوئی تھی. آج آپ ایم اے پاس بندے سے بھی پوچھ لیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ روسو والٹیر کون تھے. میں 9th کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے 60s میں جانتا تھا کہ روسو والٹیر کون تھے. اس کے بعد چیپٹر تھا صنعتی انقلاب کے اوپر، اس کے بعد چیپٹر تھا استعماریت کے اوپر، اور وہاں سے پھر ہم یہ چلتے ہیں ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، اور پھر وہاں سے چلتے چلتے تحریک پاکستان تک آتے ہیں، سر سید اور پھر پاکستان. تو یہ راستہ تھا پاکستان تک پہنچنے کا اس دور میں. لیکن بعد میں یہ راستہ تبدیل ہوا، پھر محمد بن قاسم اور شاہ ولی اللہ سے اور احمد سرندی سے ہوتا ہوا یہ پھر پہنچتا ہے پاکستان تک. سو وہ 60s 70s کے حوالے کا وہ والا پاکستان اگر کسی طرح سے ہم واپس لا سکیں، اس کے لیے ہم
بالکل تیار ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس پر ہم آپس میں مل سکتے ہیں. جی ناظرین, یہ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب کے جو پاکستان کیسے بنا پر جتنے اعتراضات تھے ان کا حسن جعفر زیدی صاحب سے ہم نے 9 ایپیسوڈز میں مختلف جوابات لیے. علمی اور تحقیقی ڈبیٹ تھی جس میں آپ نے بھی دل جمی سے حصہ لیا, آپ کے سوالات بھی ہمیں ملتے رہے. ان سوالات کے اوپر پوری ایک ہم ایپیسوڈ لانا چاہیں گے, وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم لائیں گے. ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب نے جو اعتراضات کیے یہ جو ڈبیٹ کا حصہ بنے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس ایپیسوڈ کے شروع میں کہا کہ یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں, ایک مقصد کے تحت بنایا گیا, اور آج حسن جعفر زیدی صاحب نے بھی